لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیر کی گفتگو کا عنوان انہدام جنت البقیع۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس کو یوم الہدم کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی وہ دن کہ جس دن قبرستان بقیع کو مسمار کیا گیا۔ جنت البقیع یا بقیع الغرقد، اور اس کو بقیع بھی کہا جاتا ہے، یہ اسلام سے پہلے حجاز کے شہر یثرب میں ایک باغ پر مشتمل زمین تھی۔ اسلام آنے کے بعد اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد مدینے میں اس جنت البقیع میں، کہ جسے بقیع الغرقد کہا جاتا تھا، یہاں پر پیغمبر اسلام کے حکم سے سب سے پہلے انصار میں جس کو دفن کیا گیا وہ شخصیت اسعد بن زرارہ کی۔ مہاجرین میں جن شخصیت کو یہاں پر دفن کیا گیا وہ عثمان بن مظعون ہے، کہ جو پیغمبر اسلام کے حکم سے یہاں پر دفن ہے۔ مورخین کے مطابق جنت البقیع ایک ایسا پرانا اور اسلامی قبرستان ہے کہ جہاں پر اہم اور بزرگ شخصیات مدفون ہیں۔ پیغمبر اسلام کے بعد بہترین صحابہ کرام، حتیٰ روایت کے مطابق 10,000 صحابہ کرام یہاں پر مدفون ہیں۔ پیغمبر اسلام کے اہل بیت اطہار علیہم السلام، جن میں اعلیٰ شخصیتیں جو شیعوں کے 4 امام کے نام سے موسوم ہیں، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اور آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ایک قول کے مطابق آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور آپ کی پھوپھیاں جناب عاتقہ اور جناب صفیہ، اور آپ کے چچا اور دیگر صحابہ کرام اور اکابرین امت، اور آپ کی ازواج گرامی بھی یہاں پر مدفون ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے، جنت البقیع ایک ایسا عظیم اور بابرکت قبرستان ہے کہ جس کی عظمت کے لیے یہی کہہ دینا کافی ہے کہ یہ وہ قبرستان ہے کہ جہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں
ان کے مکینوں سے آ کر باتیں کرتے تھے، سلام کرتے تھے اور طلب مغفرت کرتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبرستان میں آنے کے بعد کافی دیر تک ان کے مکینوں سے بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ جس قبرستان کی اتنی زیادہ فضیلت ہو، جس قبرستان کی اتنی زیادہ اہمیت ہو، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ تاریخ شاہد ہے اس بات پر کہ اسی قبرستان کو 8 شوال کی تاریخ سن 1344 ہجری میں اس قبرستان کو منہدم کر دیا گیا۔ کس کے ذریعے یہ قبرستان منہدم ہوا؟ آل سعود یعنی سعودی وہابیوں کے ذریعے عبدالعزیز ابن سعود کی سرکردگی اور اس کی سرپرستی میں یہ منحوس قدم اٹھایا گیا، اور یہ ایسا عمل تھا کہ پورے عالم اسلام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، اور یہ عالم اسلام کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اس لیے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ جنت البقیع کا انہدام اس سے ایک پہلے سن 1220 ہجری میں بھی ہوا ہے، اور اس کے بعد سن 1344 ہجری میں بمطابق 21 اپریل 1926 عیسوی میں بھی یہی 8 شوال تھی کہ جس دن یہ نازیبہ حرکت کی گئی، جس کی وجہ سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قبروں میں بھی ان کو سکون نہ ملا، پیغمبر اسلام کو بھی تڑپایا گیا، ان کی آل کو بھی تڑپایا گیا، زندگی میں بھی ان کو شہید کیا گیا، اور ان کی شہادت کے بعد ان کی قبروں کے ساتھ بھی حرمتی کی گئی۔ یہ کلمہ گویوں نے کیسا سلوک انجام دیا؟ ظاہری طور پر مسلمان تھے لیکن باطنی طور پر اسلام کے دشمن تھے، اور جب یہ خبر عالم اسلام میں پھیلی تو مسلمانوں نے ایک جہتی کا ثبوت دیا اور اتحاد کا ثبوت دیا اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، جس کا اثر یہ ہوا کہ اب دوبارہ ان کے اندر وہ ہمت نہیں ہے، لیکن عزیزوں ابھی بھی ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم 8 شوال ہر سال احتجاج کرتے ہیں، جیسا کہ اس مرتبہ بھی ہم 8 شوال کو احتجاج کر رہے ہیں، اور ہم حکومت سے تقاضا کرتے ہیں کہ جلد از جلد قبرستان بقیع کی تعمیر کا انتظام کیا جائے، اس کی تعمیر دوبارہ کی جائے، اس لیے کہ آل سعود ہمیشہ سے یہ مذموم کوشش کرتے رہے ہیں کہ مسلمانوں میں نا اتفاقی پیدا ہو، مسلمانوں میں تفرقہ ایجاد ہو، تاکہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکیں۔ لیکن ہم آج کے دن ناظرین کرام سے بلکہ تمام عالم انسانیت سے گزارش اور اپیل کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جہتی کا ثبوت دیں، اتحاد کا ثبوت دیں، اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، اور آل سعود کی اس مذموم کوشش کو کامیاب نہ ہونے دیں، بلکہ ہم آج کے دن اس مظالم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد منتقم خون حسین کو جلد از جلد پردہ غیب سے باہر بھیجے، تاکہ وہ آ کر عالم اسلام میں ان مظلومین کی حمایت کریں، اور جو تخریب کا سلسلہ قبرستان بقیع میں ہوا ہے اس کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔